حاصل کرنے کا, جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا. ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی, دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, مگر جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے, آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا, تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا, علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں, عوام میں گھلا ملا ہوں, تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ, یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے, پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے, کون کون سے یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہ ٹاپک ہی ٹاپک تھا یہ. لیکن جب ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے, اس کے بعد دور حدیث, تخصص, پھر علماء کے ساتھ رہے, پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں, ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو, کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو, ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کے مسائل ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں, ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کے لوڈے لپاڑوں کو, دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں, سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے, میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, چابی گم جاتی ہے, چابی نقلی بن جاتی ہے, چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو, جیبیں ہلتی رہے آدمی کی, تو تھوڑا سا 2-4 ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو. بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے, تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والے تالے, اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے. گئے ٹھک کر کے کھولا نکل لیے, جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا. لیکن نہیں. تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں, خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید یہ ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے, آپ آگے نکل جاؤ, پہلے وہ کام کر لو جو. میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں, ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے, سیدھی سی بات. تو جاپنیز کی خاصیت یہ ہے, میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ, تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کا سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جاپان جاپانی ہے میرے بھائی, اس کا کوئی مقابلہ. ایسا سسٹمیٹک ہے نا, ٹک 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 کر کے آپ جاؤ, آٹومیٹیکلی یوں جاؤ, آگے اندھیرا ہے, اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے ہو, آپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کام سے کام رکھو. تو نے ہمیں ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے, اس سے بحث کریں گے لوگ. ایسا اب وہ میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے. میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا, اتنے بڑے بزرگ, دارالعلوم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے.
وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی. میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب, ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے, پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ہر چیز کا. تو میں حیران ہوا, مولانا ہے اور آگے جا رہے ہیں, یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جو اصل بات چلی تھی جلدی. ہاں, تو میں بتاؤ, اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں, دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے, سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے, اب تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو, یہ مینرز ہوتے ہیں, سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار تم, سالی بیوی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو یہ کہ ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے, وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوا تھا, کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں, حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی, ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, مر جانا ہے, غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا, صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی, برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے, اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے, 2 اصول, کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں, ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے, نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی موسٹ وانٹیڈ تھے, بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانی آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے, جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئیں, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے, آپ کی اپنی بنائی کرتا. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے, جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو, گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے, تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی, رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا, چلائے گا, گناہ معاف ہوں گے, بشرطے کہ اتنا چیخ کے
یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا, بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. او بھائی بس میں جا رہے ہو, کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, تو پہلے چلا جائے گا, کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا, ملین سبسکرائبر, ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہے, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے, اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ, چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا, یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا. رو رہے ہیں, اب روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا,